العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين سيد الموعدين وبشير المذنبين سيد المؤيد وبشير المقدر المنير الأحمد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وبارك وسلم وسائر دعوة النبياء وسنة الهدرية ونسبة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والناصر الباقرية والآثار الجعفرية والأدب الكاظمية والحجة الرزمية والجود التقوية والرقابة التقوية والهبة العسكرية والمهبة الإلهية والإمام المنتظر بلند الصلوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي بن رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة عليك السلام قال إني يجد في بدني ذوبا فقلت له يزكى بالله يا أمته من ذوب وقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فاغرته بالكساء اليماني فغطيته به وتنظر إليه وإذا وجهه يطلع كأن البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسن عليه السلام صلوات قال السلام عليك يا أمه وعليك السلام يا قرة وسمرة أقوالي وقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كانها راية جد رسول الله وقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن ونحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله آتذنني نطلب معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب ولد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وسمرة أقوالي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء وأن الحسين عليه السلام نام الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من أقول وآتذنني نجد معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي يا شرف فيك لذنت لك ودخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية في بيت أمي رسول الله وقلت نعم ها هو ولدك تحت الكساء
وأقبل علينا والقساء وقال السلام عليك يا رسول الله يا عبد نبينا كما كنت تحت القساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا مسيح قريبتي مصاحب الماء قد لك فدخل علي تحت القساء ثم أتينا والقساء والسلام عليك يا فتاه يا رسول الله يا عبد نبينا كما كنت تحت القساء قال وعليك السلام يا بنت يا فتاتي قد لك ودخلت تحت القساء فلما اكتملنا جميعا تحت القساء قال لي رسول الله مثل القساء دنياها بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي رحمتي لهم رحمي ودمونني ولمني ما يعلمهم ويعلمني ما يعلمهم أنا هارب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وأذم لمن عاداهم وحب لمن عافاهم إنهم مني وأنا منهم فجل سلوتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وأزم عنهم الرجس والطاهرة تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال لا تفضل يا ملائكة يا سلطان السماوات إيمانك سبحان نبية فلا نبية فلا قمر منيرا فلا شمس مزية فلا قلب يدود ولا قال يجري ولا قوت من يسري إلا بمحبته هؤلاء الخمسة الذين تحت القساء وقال الأمين جبريل يا رب من تحت القساء وقال لما البيت النبوة معاذ رسالته هم فاطمة وطهرها ومالها وبنتها صلوات وقال جبريل يا رب يا أخذنا لي نعمة لله كنتما هم صالحا وقال الله نعم كذلك لك فأقبل من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله الحج وعلى السلام التحيات والإكرام بجبرك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا ولا بارك يدري ولا ممكن يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذنني أن أسمعكم فأصدقني يا رسول الله وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين كي لا إنهم فلذلك لك فلا جبريل وعلى تحت القساء وقال لا دين الله كرميا إليكم يقول إنما يجب الله ليذهب عنكم رسالة التي يطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال علي يا رسول الله يا فرمان هذا تحت القساء الملك الله وقال النبي الذي بعثنا لك نبيا واستمر برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من قابل أهل الأرض وفي جمع من شيئتنا وفي دينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وقدمهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا وقال عليه الصلاة الله يقتنا وفاز شير رب الكمال قال النبي الثاني يا أيها الذي بعثني بالحق نبيا واستبان برسالة نبيا ما ذكر خبرنا في محفل من قابل أهل الأرض وفي جمع من شيئتنا وفي دينا وفي محمود إلا وقدرهم ولا محمود إلا وكشف الله كمه فلا تعلم حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال علي ذنب الله يقتنا وزوجنا وكذلك شيئتنا فأعظم سويت بالدنيا والآخرة برب الكعبة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
نجات ساعة وبكل ساعة وليا فحافظا وقائدا وناصرا ودليلا فإن حتى نبوتك ونتمكن فيها والنبيلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم وبارك الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدا العالمین اشرف محرم 1445 ہجری کا ہم آغاز کرتے ہیں. آ گیا ماہ ازا آنسو بہالو فاطمہ. آ گیا ماہ ازا آنسو بہالو فاطمہ. اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو فاطمہ. خدا العالمین میں صرف 2-3 اناؤنسمنٹ کروں گا. پہلی اناؤنسمنٹ ہے آپ تمام حضرات کے لیے جو اپنے گھروں سے بائک پر تشریف لاتے ہیں, وائر لاک جو ہے وہ اپنے ساتھ لائیں. چوری کا اندیشہ ہے تو اس خطرے کے پیش نظر اپنا بائک کے ساتھ وائر لاک ساتھ لائیں. اور دوسرا اعلان ہے کہ اپنے موبائل میں ان کی یہ رستہ چھوڑ دو, ذمہ داری ہے. رستہ چھوڑ دو. جو ہے وہ سرچ آؤٹ نہیں کر سکتی کہ اگر کسی میں جیب سے نکل جائے گا تو کس کو سنبھالیں گے. لہٰذا چیزوں کا خاص طور پہ آپ خیال رکھیں گے. ابتدا میں یہ بات کریں. دوسری بات آپ کے بعد ایک آخری بات ہے کہ جو علامہ ماجد رضا صاحب کا خطاب ہے وہ انسٹاگرام پر لائیو جو ہے دکھایا جا رہا ہے. جو بھی تشریف نہ لا سکتے ہیں ان کو آپ انفارم کر سکتے ہیں کہ یہ لائیو مجلس جو ہے وہ انسٹاگرام پہ آپ سن سکتے ہیں. یہ جہاں پہ ان کا آپشن پہ ہے. بہت شکریہ. بابا جان سے بات کریے. مجلس ازا اور خاص طور پہ محرم حرام کا جو ہمارا شیڈول ہے اس میں یہ ہے کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ آپ بارگاہ میں تشریف لائیں. انشاءاللہ روزانہ قدم سے لے کے 9 محرم حرام تک خطیب عالم اسلام جناب علامہ ماجد رضا عابدی صاحب ٹھیک 8 بجے جلوہ دعا کریں گے. لہذا میری آپ تمام سے صدا ہے کہ بعد میں آتے ہیں اور کیونکہ لوگ تشریف فرما ہوتے ہیں اور پاؤں اوپر رکھ کے کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتے ہیں تو اس سے ذرا نے اوائڈ کرنا ہے. یہ باتیں میں سب سے پہلے آج پہلے ہی مجلس میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بار بار جو ہے کہنا اچھا نہیں لگتا. لہٰذا تمام حضرات کوشش کریں کہ 8 بجے سے پہلے علامہ صاحب کے خطاب سے پہلے اپنی اپنی جگہ پر تشریف فرما. اس وقت میں خاطردار ہوں آج کے مجلس کے خطاب کے لیے خصوصی طور پہ مرکز خانے کے لیے جناب مریم مہدی صاحب سے تشریف لائیں. بابا سے بلند سلام. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات. شکر گزار ہوں پروردگار دو عالم کا کہ جس نے اس ناچیز کو ایک مرتبہ پھر آپ جیسے عظیم چہروں کے درمیان ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. عزاداری کا پہلا دن ہے تو ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں. آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر محمد و آل محمد علیہ السلام کو مجبور سمجھتے ہوئے کہ عزاداری ایک ایسا مشن ہے جس پر کوئی ہماری طرف سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کی نظر شیئر کر رہا ہوں کہ کسی کو تنگ کریں ہم یہ چاہتے کب ہیں. کسی کو تنگ کریں ہم یہ چاہتے کب ہیں. ادا کچھ حق کے شہ مشرقین کرنے دو اور محب حضرت مختار ہے نہ چھیڑو ہمیں یزیدیوں ہمیں ذکر حسین کرنے دو. لیکن آرے حیدری محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد ذکر کا آغاز شہزادی دونین کی شان میں 2 اشعار کہ شہزادی دونین کی ذات کون سی ذات ہے؟ حسنین کریمین کی والدہ. آپ کی نظر شیئر کر رہا ہوں. ایک لفظ میں غور کیجئے گا آپ کی ذہنوں کو تمام کرتے ہوئے. وہی سیدہ ہے وہی
وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے. آپ کی طرف سے ہاں سبحان اللہ کی مسئول ہوتا ہے. وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہ جس کی الہی حجاب خدا ہے، وہی سیدہ ہے، وہ جس کی الہی حجاب خدا ہے، وہی سیدہ ہے. چلا دی آپ پہ خوبصورت سے بات کر دیتے ہیں. وہی سیدہ ہے. شہزادی کا ادب کون کرتا تھا اور کیا ہے آپ کی نظر شیئر کرتا ہوں جو عام اصول ہونا چاہیے. وہ جس کا ادب سنت مصطفیٰ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے. شعر آپ کی طرف بغیر کسی تمہید کے. علی زمانے کے حاجت روا ہے، وہی تو جہانوں کے مشکل کشا ہے، جو مولا علی کی بھی مشکل کشا ہے، وہی سیدہ ہے. بلکہ نعرہ حیدری. وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے. آیت تطہیر کا مفہوم ایک شعر میں آپ کی نظر پیش کرتا چلوں دلیل کے ساتھ. جتنے بھی یہاں پہ خوبصورت چہرے مولا کا ذکر سننے آئے ہیں، آپ سب کی تائید مجھے چاہیے اس شعر پہ. آیت تطہیر کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. محمد کے خوابوں کی تعبیر زہرا، طہارت کی کرتی ہے تطہیر زہرا، مسلح پہ جس کو حسن مل رہا ہے، وہی سیدہ ہے. رحمت شہرہ بھی ہونے بابا سے بلندر صلوات. آپ کی خوبصورت سماعتیں دیکھیے. اور شہرہ کی نظر کرتا چلوں شہزادی کونین کی بارگاہ میں. وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے. جہانوں میں چلتی ہے اس کی مرضی، جو چاہے بنا دے فرشتوں کو مرضی، وہ جس کی رضا ہی خدا کی رضا ہے، وہی سیدہ ہے. رسمت شہزادی کونین بابا سے بلندر صلوات. حضرت مظلوم کربلا کافلا رحمت اللہ ہے کربلا کی جانب. آج کا محرم ہے. حسین کی ایک بیٹی مدینے میں بیٹھی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. حضرت مظلوم کربلا یہ محرم کا چاند شہزادی بیوی سغرا کے لیے جو مصیبت کا سامان آیا ہے، اس منظر کو اپنی آنکھوں میں سما کے سنیے گا کہ اے چاند محرم کے تو بدلی میں جلا ہے چاند محرم
محرم کے تو بدلی میں چلا جا اور تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدعا سے اسے دور نظر اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر سہارا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ذرا مظلوم کربلا قرب سے سغرا سنیے گا کہ جب سے علی اکبر مدینے سے کربلا روانہ ہوئے علی اکبر کی قدموں کے نشانوں پہ ہاتھ رکھ کے تام کے بیٹھی ہے اپنے بھائی کو یاد کرتے ہوئے ویران گھروں میں اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشان چھاپ کے بیٹھی ہے سرے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گر گر کے جو سہرانے یہ دن ہے جو گزارے زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا مظلوم کربلا ایک کلام استاد سے تجاوز کا بڑا ہوا ہے یکم حضرہ کے حوالے سے چاند کے حوالے سے آپ کی نظر دو دن اشعار شاہدی بنیر مارے قصہ قبول منظور فرمائے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے جان
رکھیو ہمیشہ ٹھنڈا سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی ہے بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سرگوری تلاشیں پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پکڑ سے لپٹے بازو کٹے یہیں پر وفا کے اس نے وغا نہ پایا پانی پھیلا نہ پائے اے جان کربلا کے شدی محمد و آل محمد بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری معزز حضرات اس وقت میں درخواست گزار ہوں آپ کے اذان عالیہ کو علم و عرفان سے سیراب کرنے کے لیے خطیب عالم اسلام جناب علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب سے جو اپنے بصیرت فروز کتاب کے لیے چل وقت کو ذمہ ممبر ہوں آواز بلند صلوات وزن بہت ہے کیمرہ بھی ہلتا ہے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن
المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں معرفت حسین کے ذریعے سے سمجھایا ہوا ہے کہ اصل اسلام کیا ہے. واہ 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 واہ. ہم یہ بات سینہ ٹھوک کر پوری دنیا سے کہہ سکتے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھو کہ تعریف اسلام کیا ہے. واہ واہ. ہم سے پوچھو کہ تشریح اسلام کیا ہے. ہم سے پوچھو کہ توضیح اسلام کیا ہے. اسلام ایک بڑا وسیع مذہب ہے کہ جس میں اصول دین بھی ہے، جس میں فروع دین بھی ہے، جس میں توحید بھی ہے، جس میں عدل بھی ہے، جس میں نبوت بھی ہے، جس میں امامت بھی ہے، جس میں قیامت بھی ہے، جس میں نماز بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں حج بھی ہے، جس میں زکات بھی ہے، جس میں جہاد بھی ہے، جس میں امر بالمعروف بھی ہے، جس میں نہی عن المنکر بھی ہے، جس میں ولایت بھی ہے، جس میں براءت بھی ہے، جس میں حقوق اللہ بھی ہے، جس میں حقوق العباد بھی ہے، جس میں فلاح و بہبود کے کام بھی ہے، جس میں پڑوسیوں کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں، جس میں ہمسروں کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں، جن میں بچوں کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں، جن میں ماں باپ کا احترام بھی بتایا گیا ہے، جس میں بڑے بھائی کا احترام بھی بتایا گیا ہے، جس میں دوستوں کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں، جس میں قرآن بھی ہے، جس میں تفسیر بھی ہے، جس میں تعویل بھی ہے، جس میں عرش کا تذکرہ بھی ہے، جس میں لوح کا تذکرہ بھی ہے، جس میں قلم کا تذکرہ بھی ہے، جس میں کرسی کا تذکرہ بھی ہے، جس میں جنتوں کے تذکرے بھی ہیں، جس میں جہنم کا تذکرہ بھی ہے، جس میں انسان کا تذکرہ بھی ہے، جس میں جنات کا تذکرہ بھی ہے، جس میں انبیاء کی باتیں بھی ہیں، جس میں اولیاء کی باتیں بھی ہیں، جس میں اوصیاء کی باتیں بھی ہیں، جس میں شہداء کی باتیں بھی ہیں، جس میں صالحین کی باتیں بھی ہیں. یہ پورا کا پورا اسلام، یہ پورا کا پورا اسلام مرشح ہے، یہ پورا کا پورا اسلام مخفع ہے، یہ پورا کا پورا اسلام مسجع ہے، یہ پورا اسلام جو اصول میں اور جو فروع میں پھیلا ہوا ہے. اگر اس کو پھیلاؤ گے، اگر اس کو پھیلاؤ گے تو پھیلتے پھیلتے اصول تک جا ملے گا، پھیلتے پھیلتے فروع تک جا ملے گا. جب اسلام پھیلے گا تو قیامت تک کی باتوں تک پھیلے گا، اور جب اسلام سمجھے گا تو صرف ایک لفظ میں سمجھے گا، حسین. اسلام کو سمیٹو گے تو صرف ایک لفظ میں سمجھے گا، اور اس لفظ کا نام ہے حسین. یہ ہم بتا دیں دنیا کو، یہ لائف گفتگو جا رہی ہے، یہ کوئی تقریر چمکانے کی باتیں نہیں کر رہا، یہ کوئی میں آپ سے داد لینے کی باتیں نہیں کر رہا، یہ ہم اور آپ مل کے دنیا کو حقیقت بتا رہے ہیں. مجھے بتاؤ، اسلام سے نام حسین ہٹاؤ تو اسلام میں رہ کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ بھائی حسین جب
نکلے ہیں مدینے سے اور حسین نے جب اقدام نہیں کیا تھا تو نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھی، روزہ بھی رکھا جا رہا تھا، حج بھی کیا جا رہا تھا، زکات بھی دی جا رہی تھی، جہاد بھی کیا جا رہا تھا. تو میں ایک عالم اہل سنت کا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. علامہ فیصل عزیز بندگی کراچی کے ایک عالم اہل سنت، ان سے جب پوچھا گیا کہ یزیدی اور حسینی لشکر میں فرق کیا تھا، یزیدی اور حسینی نماز میں فرق کیا تھا. ادھر یزیدی بھی نماز پڑھ رہے تھے، ادھر حسینی بھی نماز پڑھ رہے تھے. کربلا میں دونوں جانب نمازیں ہو رہی تھی، ادھر یزیدی شام کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا تھا، ادھر مدینے کا رسول کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا تھا. تو دونوں نمازوں میں فرق کیا تھا؟ عالم اہل سنت نے کہا کہ فرق یہ تھا کہ یزید کی نماز میں حسین نہیں تھا. یزیدی نمازوں میں حسین نہیں ہوتا. یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں نے نام لے لیا، ریفرنس میں نام لے لیا، جا کے ان سے پوچھیے گا. میرے سامنے انہوں نے تقریر میں ایک جملہ کہا میری صدارت میں جو میں حسین ہو رہا تھا، اور مجھ سے پہلے انہوں نے تقریر کی، اس میں ایک جملہ کہا کہ فرق یہ تھا کہ یزیدی نمازوں میں حسین نہیں تھا. یہ جملہ تو ان کا تھا. میں ذرا سا ان سے معذرت کے ساتھ، ان سے اجازت کے ساتھ اس جملے کو تبدیل کر دوں اور آپ کی اجازت ہو. انہوں نے کہا یزید کی نمازوں میں، یزیدی نمازوں میں حسین نہیں تھا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں حسین نہ ہو وہ یزیدی نمازیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ رسول سجدے میں ہے اور حسین پشت پر. تو رسول نے بتایا کہ یزیدی نماز الگ ہوتی ہے. جملہ اگر آپ تک پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا. رسول نے بتایا کہ باطل اور یزیدی نماز الگ ہوتی ہے اور حسینی نماز الگ ہوتی ہے. میرے پشت پر حسین آ گیا. تو حسین ایک ایسا اسم ہے کہ جس اسم میں ایمان بھی ہے، جس اسم میں اسلام بھی ہے. میں ایمان بھی ہے جس میں اسلام بھی ہے. میں نے آپ کے حوالے کر دیے جملے کہ یہ اسلام ہے کہ جو لامحدود حدود تک پھیلا ہوا ہے، جس میں فروعات بھی ہے، اس میں ریاضتیں بھی ہیں، اس میں سب کچھ ہے. اور ایک لفظ میں سمجھے گا تو حسین، ایک لفظ میں سمجھے گا تو حسین. اب میں ایک جملہ ایک اور آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور چونکہ پہلی محرم ہے اور حسین عزا خانے میں آئے ہوئے، میرا مولا اس خانے میں موجود ہے. آپ کو یقین ہے یا نہیں؟ کون یقین کے ساتھ بیٹھا ہوا میرے ساتھ ہاتھ بلند کرے. آپ کو سب کو یقین ہے میرا مولا حسین اور عبداللہ حسین عزا خانے میں تشریف فرما ہے. یہاں بیٹھے میں ان کی خدمت میں، اپنے مولائے جہان کی خدمت میں، ابا عبداللہ کی خدمت میں ایک جملہ آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے نظر کرنا چاہتا ہوں. اور مولا آپ سن رہے ہیں تو یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ آپ کے سفیر کا جملہ ہے، یہ جملہ آپ کے قاصد کا جملہ ہے، یہ جملہ آپ کے بھیجے ہوئے پیغامبر کا جملہ ہے کہ ایک بار جب مسلم کربلا میں، جب مسلم کوفے میں داخل ہوئے، تو مسلم جب کوفے میں داخل ہوئے تو ایک بار خطبہ دیا. اور خطبہ 3 سال پہلے پڑھ چکا. اب صرف ایک جملہ، ایک لفظ وہاں سے اٹھا کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ مسلم ابن عقیل نے کوفے میں خطبہ دیا، کوفیوں کے سامنے خطبہ دیا. ہزاروں کوفی مسلم ابن عقیل کے سامنے موجود ہے. اور مسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ حسین کون ہے، ان کوفیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ حسین کون ہے. اور اب آپ دیکھیے پہلے 2 جملے میرے سن لیں کہ قرآن ہے نا، قرآن اس میں بسم اللہ کی بے بھی ہے، اس میں ناس کی سین بھی ہے، اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، اس میں سورہ بقرہ بھی ہے، اس میں سورہ نساء بھی ہے، اس میں سورہ مجادلہ بھی ہے، اس میں سورہ غاشیہ بھی ہے، اس میں سورہ والناس بھی ہے، اس میں سورہ فلق بھی ہے، اس میں سورہ قل هو اللہ بھی ہے، اس میں سورہ آل عمران بھی ہے، اس میں سورہ توبہ بھی ہے، اس میں سورہ انفال بھی ہے. اس میں 114 سورے ہیں. پھیل جائے قرآن، پھیلتا چلا جائے اور تفسیروں کی کتابیں بنتی جائیں. کسی نے 10 جلد میں تفسیر لکھی، کسی نے 20 جلد میں تفسیر لکھی، کسی نے 30 جلد میں تفسیر لکھی. قرآن کی تفسیر بڑھتی گئی. اور جب مسلم ابن عقیل قرآن کی تفسیر بیان کرنے لگے تو اہل کوفہ سے مخالف ہو کر کہا آخری آدمی تک جہاں تک میری بات جا رہی ہے یہ جملہ مسلم ابن عقیل کا ہے، میرا جملہ نہیں ہے، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ایک بار مسلم ابن عقیل نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا اے اہل کوفہ تم اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جو سر سے پاؤں تک مکمل تفسیر قرآن ہے. اس حسین کو چھوڑ کر اب
تم ابا عبداللہ، اس حسین کو چھوڑ لگا جو سر سے پاؤں تک تفسیر قرآن ہے. یعنی مسلم ابن عقیل نے بتایا کہ چاہے قرآن کی تفسیر میں 30 جلدیں لگ دو اور چاہے قرآن کی تفسیر میں حسین کہہ دو، چاہے قرآن کی تفسیر میں لفظ حسین کہہ دو، بات ایک ہی ہے. حسین چلتی پھرتی تفسیر قرآن، حسین چلتی پھرتی تفسیر قرآن ہے. تو حسین کا مہینہ آیا ہوا ہے اور بات ہو رہی ہے حسین کی. اور حسین نے ہمیں بتایا دنیا کو یہ معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے. ارے سننا روکا ہے. دنیا یہ جانتی ہے، 1 ارب 25 کروڑ مسلمان یہ جانتا ہے کہ اسلام کیا ہے. اب میں 1 ارب 25 کروڑ مسلمانوں میں ہم بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں. تو اب 1 ارب 25 کروڑ مسلمان یہ جانتا ہے کہ اسلام کیا ہے. ان میں اور ہم میں ایک فرق ہے. مسلم و مومن میں، مسلمان اور صاحب ایمان میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یقیناً یہ فرق آپ تک پہنچے گا کہ پوری دنیا کا مسلمان یہ جانتا ہے کہ اسلام کیا ہے. فرق ان میں اور ہم میں یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور ہم حسین کے صدقے سے جانتے ہیں کہ روح اسلام کیا ہے. ہم حسین کے صدقے سے جانتے ہیں کہ روح اسلام کیا ہے. اور بات کی جاتی ہے کہ کیا مسئلہ، کیا قضیہ تھا، کیا پریشانی تھی کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور جا کے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. یزید کی بیعت سے کیوں انکار کر دیا، کیا مسئلہ تھا؟ یزید تو فلاں تھا، نمازی تھا اور ایسا تھا ویسا تھا، تعوذ باللہ، یہ سب کہا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے. تو حسین، یہ جملہ میرے نوجوان اپنے لوح قلب پر محفوظ ہے کہ حسین نماز بچانے نہیں گئے، حسین روح نماز بچانے گئے. نمازیں پڑھ رہے تھے، نمازیں سب پڑھ رہے تھے، لیکن روح نماز کا کسی کو نہیں پتا تھا. روزے سب رکھ رہے تھے لیکن روح روزہ کا کسی کو نہیں پتا تھا. بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی روح تک اس وقت پہنچا جا سکتا ہے جب اس چیز کی معرفت ہو، جب اس چیز کی معرفت ہو جائے. بڑی آسانی سنا آپ کو جملہ، اور یہی میری تقاریر کا عنوان ہے کہ وسائل معرفت پر میں آپ کے حوالے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. صبح میں نے فیصلہ آباد میں جب جملے عرض کیے وہاں سے ہٹ کر یہ تقریر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں کی تقریر ریپیٹ کر دوں گا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہاں بات الگ کی اور یہاں بات الگ کر رہا ہوں کہ اب کیا چیز ہے کہ جو انسان کو کسی بھی شے کی روح تک پہنچاتی ہے، اس چیز کا نام ہے معرفت. پہچانو کہ کیا کر رہے ہیں، پہچانو کہ کیا کر رہے ہیں. مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں اور کوئی آدمی گڑھا کھود رہا، کوئی آدمی گڈھا کھود رہا، آپ نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہیں، گڈھا کھود رہا، کام تو کر رہا ہے نا. آپ نے اس سے پوچھا آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس سے پوچھا کیا کام کر رہے ہیں، اس نے کہا گڈھا کھود رہا. اب آپ نے اس سے پوچھا کس لیے کھود رہے ہیں، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. اس کو کہتے ہیں معرفت. وہ کہنا مجھے نہیں پتا، یعنی جو کام کر رہا ہے اس کام کی روح کا نہیں پتا، اس کام کے مقصد کا نہیں پتا. میرا ساتھ دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ تقریر کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہاں سے بولوں اور آپ وہاں سے بولتے چلے جائیں. یعنی کسی بھی کام کے مقصد کا معلوم ہونا اسے کہتے ہیں اس کام کی روح. اور روح اس وقت معلوم ہوگی کہ جب انسان اس کی معرفت تک پہنچ جائے، اس کی معرفت تک پہنچ جائے. پوچھا معصوم سے کسی نے کہ مولا یہ بتائیے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بعض اوقات ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. توجہ لیجیے. اور میں نے چھٹے امام کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہا کہ مولا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اب مولا کا جملہ ایک سلوگن، ایک ایسی بات ہے کہ جسے سونے کے حروف سے دکھایا اور اس پر یقیناً افکار کے انبار لگائے جا سکتے ہیں. کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ معصوم نے ارشاد فرمایا لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لَا تَعْرِفُونَ. پتہ نہیں جملہ آپ تک کیسے پہنچے گا. معصوم نے کہا تمہاری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم اس کو پکار رہے ہو جسے پہچانتے نہیں ہو. یہ جناب سلامت ہے. میں اپنے نوجوان دوستوں کا شکر گزار ہوں، میں سب کا شکر گزار ہوں جن کے ہاتھ بنا ہوا ہے. تم اس کو پکار رہے ہو جسے پہچانتے نہیں.
اللہ اللہ تو کہہ رہے ہو لیکن کس سے سن کے کہہ رہے ہو؟ یہ چیز میٹر کرتی ہے. اللہ اللہ کہہ رہے ہو کس سے سن کے کہہ رہے ہو؟ پھر کہہ رہا ہوں یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ کس سے سن کے اللہ اللہ کہہ رہے ہو. فرق ہے اگر ملا سے سنا اللہ اللہ تو کوئی اور اللہ آ جائے گا، اور اگر مولا سے سنا اللہ اللہ، ملا سے سننا الگ ہے اور مولا سے سننا الگ. مولا جب اللہ اللہ کرے گا تو پھر وہی اللہ ہوگا جو اصل الہ، جو اصل الہ ہے. جب مولا کہے گا اللہ اللہ تو پھر اسی اللہ کی بات ہوگی جو خالق کائنات ہے، جو خالق اس نے چاہا کہ کوئی مخلوق بھی میرے نام کو بھلائے نہیں. یہ اللہ کا تقاضا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی انسان میرے نام کو بھلائے نہیں. مشکل میں مجھے ہی پکارے، مشکل میں مجھے ہی پکارے، مشکل میں مجھے پکارے. وہ چاہتا ہے کہ اگر ہندو مشکل میں آ جائے تو وہ بھی مجھے پکارے، اگر عیسائی مشکل میں آ جائے تو وہ بھی مجھے پکارے، اگر یہودی مشکل میں آ جائے تو وہ بھی مجھے پکارے، اگر بت پرست مشکل میں آ جائے تو وہ بھی مجھے پکارے، اگر ستارہ پرست مشکل میں آ جائے تو وہ بھی مجھے پکارے، اگر شجر پرست مشکل میں آ جائے تو وہ بھی مجھے پکارے، اگر حجر پرست مشکل میں آ جائے تو وہ بھی مجھے پکارے، اگر مومن مشکل میں آ جائے تو وہ بھی مجھے پکارے. وہ چاہتا یہ ہے کہ بت پرست بھی مجھے پکارے، بت پرستی بھی کر رہا اور پکارے بھی مجھے. عجیب بات کہنے لگا، عجیب بات آپ کے حوالے کر رہا. بچے بھی سمجھ رہے خدا ان بچوں کو سلامت رکھے، مسکراہے گا بچوں کے چہروں پر، اس کا مطلب بچوں تک پیغام پہنچ رہا ہے. اور ہمارا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ غم حسین نئی نسل کے سپرد کر دیا جائے، نئی نسل کے سپرد کر دیا جائے، اور ہم کر رہے ہیں یہ کام بہت خوبی. تو اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام ہر انسان پکارے، چاہے وہ بت پرست ہی کیوں نہ ہو. جب وہ مشکل میں آئے تو مجھے پکارے، مجھے پکارے. اور طوعاً و کرہاً ہر انسان اللہ کو پکارتا، انسان اللہ کو پکارتا، چاہے پہچان کر پکارے، چاہے نہ پہچان کر پکارے، چاہے شعوری طور پر پکارے، چاہے لاشعوری طور پر پکارے، پکارتا اللہ ہی کو کچھ بھی کر. جب اللہ نے یہ طے کر لیا کہ تم مجھے پکارو تو اللہ کی مشیت پر انسان کی مرضی غالب نہیں آ سکتی. انسان اللہ کی مشیت پر انسان کی مرضی غالب نہیں آ سکتی، انسان کا ارادہ غالب نہیں آ سکتا. اللہ نے چاہا، اللہ نے حکم دیا، حکم دیا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک تفصیل آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہی پر میں نے دوسرے سال جب اشرا پڑھا تو شہزادی کونین کے عنوان سے میں نے پڑھا، جب دوسرا سال تھا میرا، وہاں سے ایک لفظ آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور وہ لفظ یہ ہے کہ علی اور فاطمہ ایک دوسرے کے مساوی ہیں، ایک دوسرے کے مساوی ہیں، ایک دوسرے کے ہم پناہ، ایک دوسرے کے شریک ہیں، ایک دوسرے کا کفر ہے. یعنی علی نہ ہوتے تو زہرا کے برابر کوئی نہیں تھا. یعنی علی علی مردوں میں علی ہے اور زہرا عورتوں میں علی. علی مردوں میں علی ہے اور زہرا عورتوں میں علی. اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی دربار میں جا کے چہرہ منافق سے نقاب کھینچنا دیتی. فرق ہے علی اور زہرا کی شجاعت میں صرف ایک فرق ہے کہ علی کی شجاعت کا نام ہے ذوالفقار اور زہرا کی شجاعت کا نام ہے خطبہ فتح. دونوں شجاعت مساوی ہیں، دونوں مساوی ہیں. دونوں پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی کہ اللہ نے پوری کائنات میں ما صاب اللہ قط امرأۃ، کسی بھی عورت کو مرد کے برابر قرار نہیں دیا. اللہ نے پوری کائنات میں کسی بھی عورت کو مرد کے برابر قرار نہیں دیا سوائے زہرا کے. سوائے زہرا کسی بھی عورت کو مرد کے برابر قرار نہیں دیا. صرف زہرا ہے جو علی کے ہم پر، ایک میں جو صفت ہے وہی دوسرے میں، ایک کا جو علم ہے وہی دوسرے کا.
ایک کا جو اخلاق ہے وہی دوسرے کا ہے، ایک کی جو سیرت ہے وہی دوسرے کی ہے، ایک کا جو کردار ہے وہی دوسرے کا ہے، ایک کی جو گفتگو ہے وہی دوسرے کی ہے، ایک کا جو لہجہ ہے وہی دوسرے کا ہے، ایک کا جو علم ہے وہی دوسرے کا۔ علم میں بھی برابر، علم میں بھی برابر، سیرت میں بھی برابر، کردار میں بھی برابر، گفتگو میں بھی برابر، اخلاق میں بھی برابر، لہجے میں بھی برابر، چال میں بھی برابر، حال میں بھی برابر، شمائل میں بھی برابر، حمایت میں بھی برابر، گفتار میں بھی برابر، کردار میں بھی برابر، برابر دونوں برابر، علم بھی دونوں کا برابر، علم بھی دونوں کا برابر۔ اگر کہیں عورتوں میں ممبر ضروری سجدہ تو اس کے صحرا بیچی ہوتی ہے، اگر کہیں خواتین میں ممبر ضروری سجدہ تو اس میں صحرا بیچی اور زہرا کہتی سلونی، اور میں قیاس کروں کہ زہرا نے کہا سلونی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دو جزو ہم پلہ ہیں ان کا ایک جز تو سلونی کہے اور دوسرا نہ کہے؟ ایک جز تو سلونی کہے، علی نے سلونی کہہ دیا اور میں نے کہا دونوں برابر ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ زہرا کو بھی سلونی کہنا چاہیے تھا، تب دونوں برابر، لیکن بظاہر ہم دیکھ رہے زہرا نے سلونی تو کہا نہیں، تو یہاں پر اوپر نیچے ہو گئے 19-20 ہو گئے، یہاں 19-20 ہونے کا سوال ہی نہیں، دونوں کو برابر ہونا چاہیے۔ اگر علی نے سلونی کہا ہے تو ضروری ہے کہ زہرا بھی سلونی کہے، پریشان تو نہیں ہو گئے آپ سب میرے ساتھ؟ اگر علی نے سلونی کہا ہے تو ضروری ہے کہ زہرا بھی سلونی کہے، اور زہرا نے سلونی کہا، لیکن زہرا کا سلونی عجب انداز کا تھا۔ علی کے سامعین میں جن سے علی سلونی کہہ رہے تھے اس میں کوفے کے اور حجاز کے اور یمن کے اور دیگر علاقوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، علی کے سامنے بزم سجی ہوئی تھی، علی کی سماعت الگ تھی، علی نے الگ سامعین میں سلونی کہا، زہرا نے الگ سماعت میں سلونی کہا۔ علی کا سلونی عجب انداز کا تھا اور زہرا کا سلونی ایک نرالے انداز کا تھا۔ میں بتاؤں زہرا نے سلونی کیسے کہا؟ میں بتاؤں کہ زہرا نے سلونی کیسے کہا؟ ایک بات میں لفظ ادا کروں گا، پہلا لفظ کہوں گا اور آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی کہ آپ کو معلوم ہے میں کون سی روایت پڑھنے جا رہا ہوں، اتنی مشہور روایت۔ میں پہلا لفظ کہوں گا اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ سب سمجھ جائیں گے کہ میں کون سی روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ شہر ہے زہرا کا گھر کا شہر، علی ایک جانب بیٹھے ہوئے اور زہرا صحن خانہ میں ایک جانب کام میں مصروف ہے۔ علی نے ایک بار زہرا کو مخاطب کیا اور کہا تعال الیہ، اور ہاتھ پیش کے میرے قریب آ جائیے، میرے قریب آ جائیے، اور ہاتھ پیش کے ما کانا وما یکون، میرے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے۔ میرے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے۔ ماکانا وما یکون، جو ہو چکا، جو ہونے والا۔ زہرا قریب آئے، قریب آ کے بات سنی اور اپنے مقام پر گئے، اور اپنے مقام پر جا کر علی سے کہا تعال الیہ، اور حد شدہ ماکانا وما یکونا وما لم یکون۔ علی نے کیا کہا تھا؟ زہرا میرے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے۔ زہرا نے کہا یا علی یا ابوالحسن آپ میرے قریب آ جائیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے اور نہیں ہونے والا۔ جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے اور جو نہیں ہونے والا۔ آپ سمجھ میں آیا؟ جملہ دے دوں اگر آپ کی اجازت ہے۔ علی نے بھرے مجمع میں قیامت تک کے انسانوں کے سامنے کہا سلونی، علی نے عام انسانوں سے کہا سلونی اور زہرا نے علی سے کہا سلونی۔ آپ میرے قریب آئیے تاکہ بتاؤں جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے اور جو نہیں ہونے والا۔ یہیں پر میں نے عرض کیا کہ بہت سے منجم ہیں، بہت سے ذائقہ نکالنے والے جو مستقبل کا علم بتا دیتے، آج دیکھ کے بتا دیتے، حالانکہ یہ علم حرام قرار دیا گیا۔ ہاتھ دیکھ کے قسمت کا حال بتانا، یہ لکیریں دیکھ کے قسمت کا حال بتانا، اسے امیر المومنین نے حرام قرار دیا۔ ایسے آدمیوں کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے جو مستقبل کا حال بتانا جانتے ہوں اور کہیں کہ ہم بتائیں گے نہیں کیا ہے۔
مستقبل کا حال یا تو اللہ ولی کو معلوم ہے، یا رسول ولی کو معلوم ہے، یا علی ولی کو معلوم ہے۔ اگر مستقبل کا حال معلوم کرنا ہو تو ان تین سے نہیں، ان تین سے پوچھنا۔ نجیب، نموجی، نجومی، سائنس نگاہ، ان تینوں سے نہ پوچھنا، ان تینوں سے پوچھنا۔ اللہ، محمد، علی، ان سے پوچھنا۔ تو اب جو ہو چکا وہ بتاؤں گی، اور جو ہونے والا ہے وہ بتاؤں گی، اور جو نہیں ہونے والا وہ بتاؤں گی۔ کون ہے دنیا میں جو یہ بتائے کہ کون سا کام نہیں ہونے والا؟ ہمیں کیا پتا کون سا کام نہیں ہونے والا؟ مشیت پروردگار ہے، مشیت پروردگار تک کون پہنچے، مرضی الہ تک کون پہنچے، ارادہ خداوندی تک کون پہنچے کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اور نہیں ہونے والا، ہمیں کیا معلوم؟ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ماضی میں کیا ہو گیا، اور ہمیں آل محمد نے اپنے علم سے بتایا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا، کیا نہیں ہونے والا۔ یہ علم بھی سوائے آل محمد کے کسی کے پاس ہے نہیں، یہ علم بھی سوائے آل محمد کے کسی کے پاس نہیں ہے کہ جو یہ بتائے کہ کیا نہیں ہونے والا، کیا نہیں ہونے والا۔ اب تفصیل لکھی، دو چیزیں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ علم کیا ہے جو نہیں ہونے والا، وہ کام کیا ہے جو نہیں ہونے والا، کام کیا ہے جو نہیں ہونے والا۔ اب پہلا لفظ کہوں گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اللہ نے آدم سے کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، یہ کام وہ ہے جو نہیں ہونے والا۔ سلامت رہے آپ، یہ کام وہ ہے جو نہیں ہونے والا۔ اس شجر کے پاس نہ جانا، شجر ممنوع ہے، آل محمد کا شجر، اس کے پاس نہ جانا، اس کی تمنا نہ کرنا، یہ کام وہ تھا جو نہیں ہونے والا، یعنی جائیں گے۔ معصوم نے کہا کہ اللہ نے حکم تو دیا۔ دیکھیے یہ توحید کے اتنے دقیق مسائل کہ میرے ساتھ جو حضرات سفر کر رہے ہیں وہ میری اس بات پر گواہی دیں گے کہ یہ مسائل میں ہر جگہ نہیں چھیڑتا۔ آج یقیناً یہاں پر یہ سماعتیں جو 8-10 سال سے مجھے سن رہے ہیں، میں آج یعنی یقیناً دقیق مسئلہ ہے توحید کا، لیکن آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس امید کے ساتھ کہ میری بات سمجھی جائے گی، کہ میری بات نہیں ہے، یہ معصوم کی بات ہے، معصوم کی بات ہے۔ جا کے پڑھیے گا شیخ شروع علیہ رحمہ کتاب التوحید سے ایک جملہ پڑھو، اور جملہ معصوم کا جملہ کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ نہ جانا لیکن چاہا کہ جائیں۔ میری بات نہیں ہے، سلامت رہے جس نے جملے کو سمجھا، یہ معصوم کا جملہ کہا کہ حکم دیا کہ نہ جانا لیکن چاہا کہ جائیں۔ اب آدم مشیت خدا کے خلاف کر ہی نہیں سکتے تھے، مشیت خدا کے خلاف کر ہی نہیں سکتے تھے۔ مشیت خدا یہ تھی کہ جائیں، جب جائیں گے تو جنت سے سفر کریں گے، اور جب جنت سے نکالے جائیں گے تب دنیا میں جائیں گے، اور جب دنیا میں جائیں گے تو دنیا آباد ہوگی۔ یہ ہے منصوبہ خدا بندی۔ لیکن اللہ نے جو کہا کہ نہ جانا، وہ صرف اس لیے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ ایک شجرہ ایسا ہے جو صرف مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے مخصوص ہے۔ ادھر ہے کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی۔ دنیا کو بتانا تھا کہ ایک شجر اور ایک شجرہ ایسا ہے کہ جو صرف مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے مخصوص ہے، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس شجرے کا تعارف بھی کرا دیا اور اپنا مقصد بھی حاصل کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں مشیت پروردگار، اس کو کہتے ہیں مشیت پروردگار۔ تو کوئی مشیت خدا کے سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب اللہ نے چاہا کہ ہر آدمی اسے مشکل میں پکارے۔ میں کہاں تھا اور آپ کہاں تھے، اسی بات کو سمجھا رہا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ ہر آدمی اسے مشکل میں پکارے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان اسے مشکل میں پکارے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے اور بندہ نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تو چاہے اور بندہ وہ کام نہ کرے؟ طاعت و کرم، شعوری یا لاشعوری طور پر، پہچان کر یا نہ پہچان کر، شناخت کے ساتھ یا ناشناختی کے ساتھ، معرفت کے ساتھ یا بے معرفتی کے ساتھ کرنا ہے۔
اور اس نے چاہا ہے کہ تم اگر بیمار پڑ جاؤ، تم اگر مشکل میں ہو تو مجھے پکارو، مجھے پکارو۔ اب کوئی بندہ شعوری طور پر پکارے یا لاشعوری طور پر پکارے، بیماری میں اللہ کو ہی پکارنا۔ چاہے ہندو ہو وہ بھی بیماری میں اللہ کو پکارتا، چاہے عیسائی ہو وہ بھی بیماری میں اللہ کو پکارتا، چاہے یہودی ہو وہ بھی بیماری میں اللہ کو پکارتا۔ آپ حیرانی کے سمندر میں اس وقت مستغرق تھا، اور مجھے آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس سمندر میں مستغرق تھا، حیرانی کا سمندر۔ اور سمندر یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ ہندو بھی جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں۔ یہودی جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا، اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں۔ عیسائی جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا، اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ میں اللہ کو پکارتا۔ اب جو ہے آپ کی اجازت ہو تو اس قضیے کو حل کر دیا جائے، اس قضیے کو حل کر دیا جائے۔ روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک شخص بیمار ہوا، میرے مولا میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا، مولا اس کی عیادت کے لیے گئے، ساتھ میں مولا کے دیگر چاہنے والے بھی، وہ لیٹا ہوا تھا بستر پر، دراز غلط ہوا، مولا نے کہا لیٹے رہو، آرام کرنا۔ اس کی زبان سے، بیمار تھا نا، بخار بہت تیز تھا، اس بیمار تھا، اس کی زبان سے لفظ نکل رہا تھا آہ 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 آہ، یہ کر رہا تھا۔ تو مولا کے صحابی نے اس کو مخاطب کر کے کہا یا فی اذکر ربک اذکر اسم ربک، اے میرے بھائی اللہ کو پکارو، اللہ کا نام لو، یہ آہ کیوں کر رہے ہو؟ پتہ نہیں آپ تک پہنچا جملہ یہ پہنچا۔ یا فی اذکر ربک، اپنے رب کا تذکرہ کرو، اپنے رب کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ معصوم نے ایک بار اس کو روکا، کہنے والے کہ یہ نہ کہو کہ اللہ کو پکارو، تمہیں پتہ ہے یہ اللہ ہی کو پکار رہا ہے۔ بات سننا معصوم کا جملہ، معصوم نے کہا اِنَّا آہٌ اسم من اسماء اللہ، سنو یہ جو لفظ آہ ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سلامت رہے پیچھے والے حضرات کا بڑے شکر گزار۔ یہ جو لفظ آہ ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ اگر آہ کر رہا ہے تو یہ اللہ کو پکار رہا ہے۔ اس شخص حیران ہو کے مولا کو دیکھنے لگا، مولا سمجھ گئے حیران ہے اور سمجھ نہیں پا رہا، کہا سنو یہ لفظ ہے نا اللہ، الف لام 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 ہے، یہ اللہ، اس کو توڑ دو کچھ بھی کر لو رہے گا اللہ۔ واہ 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 واہ، کا پہلا الف ہٹاؤ بچ گیا للہ، یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ الف اور لام ہٹاؤ بچ گیا لہو، یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ الف لام 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 ہٹاؤ بچ گیا ہو، یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ بیچ کے دونوں نام نکالو، پہلا الف اور آخر کا ہے بچا، یہ آ بچا، یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ یہ بھی اللہ کا نام ہے، یعنی طاعن و کرہن جو بھی ہے وہ اللہ کے نام کو پکارتا، وہ اللہ کو پکارتا۔ تو کہہ دیا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی کہ جب اللہ نے ابراہیم کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم کے لیے کہا لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، ابراہیم آہ کرنے والا تھا، ابراہیم آہ کرنے والا، آہ کر کے اللہ کو پکارتا۔ تو اب جہاں پر بھی کوئی بھی ہے وہ طاعن و کرہن اللہ کے نام کو پکار رہا، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہر دم پکارا جائے۔ اس نے اپنا نام چھپا لیا، اس لفظ آہ میں اپنے کو چھپا لیا۔ یہ اس کی رحیمی ہے، یہ اس کی کریمی ہے کہ وہ ہندو کی زبان سے بھی اپنا نام نکلوا لیتا، وہ مشرک کی زبان سے بھی اپنا نام صادق کروا لیتا، وہ کافر کی زبان سے بھی اپنے آپ کو پکاروا لیتا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسے پکارتا نہ ہو، جو اسے جانتا نہ ہو، جو اسے پہچانتا نہ ہو۔ یقیناً کچھ پہچان کر پکارتے اور کچھ بغیر پہچان کر پکارتے، اس لیے کہا لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَن لَّا تَعْرِفُونَ، تم اس کو پکارتے ہو جسے پہچانتے نہیں، جسے پہچانتے نہیں۔
اب پہچاننا بہت ضروری ہے، یعنی جو کام کر رہے ہو اس کے مقصد کو جاننا بہت ضروری ہے. نہیں سے تو بات موڑی تھی بھائی. جو کام کر رہے ہو اس کے مقصد کو جاننا بہت ضروری ہے. نماز پڑھ رہے ہو، معلوم بھی ہے نماز کا مقصد کیا ہے. روزہ رکھ رہے ہو، معلوم بھی ہے روزے کا مقصد کیا ہے. حج کر رہے ہو، معلوم بھی ہے کہ حج کا مقصد کیا ہے. ان کے مقاصد کو اگر بھول گئے، فراموش کر دیا، تو نماز نماز نہیں رہے گی، روزہ روزہ نہیں رہے گا. اگر اس کی روح کو فراموش کر دیا تو پھر نماز ٹکر ہو جائے گا، پھر روزہ فاقہ ہو جائے گا، پھر حج قسمتوں کا چکر ہو جائے گا، پھر زکات عید ہو جائے گی، پھر جہاد لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. یعنی ان کی اگر روح کو، ان کے مقاصد کو فراموش کر دیا تو اللہ نے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کب ہو رہی ہے بات؟ نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں. پڑھتے کیسے ہیں؟ کتاب سامنے آگے سے پڑھ لیا، ایسے پڑھی جائے گی نماز نہیں. قیام نماز، نماز کو قائم کرنا ہے. نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، رائج ہو گیا تو ہو گئے، اس کے خلاف میں بات نہیں کر رہا، میں اس کے خلاف نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو اصطلاح اور لغتی معنوں میں فرق بتا رہا ہوں. کہ جہاں قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کا قیام. میں کہہ دوں نماز پڑھو نماز پڑھو، حسین نے نماز کے لیے جان دی. آپ کو پتہ ہے نماز کیا؟ آپ کو پتہ ہے روح نماز کیا؟ روح نماز پہچانو تب جا کر کہو کہ حسین نے جس مقصد کے لیے جان دی، حسین نے روح نماز کے لیے جان دی، حسین نے روح روزہ کے لیے جان دی. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ نمازیں وہ بھی پڑھ رہے تھے جو مخالف تھے، اور نمازیں ادھر بھی پڑھی جا رہی ہیں. کیا دونوں کی نمازیں قبول ہو جائیں گی؟ بتائیے، کیا حسین کو قتل کرنے والے کی نماز بھی قبول اور حسین کی نماز بھی قبول؟ آخر وہ پڑھ رہا تکبیر کہہ کے حسین کا گلا کاٹا گیا ہے، تو کیا اس کی تکبیر قبول ہو جائے گی؟ بات تو میں بالکل لاجک کی کر رہا ہوں، بڑی منطقی بات. تو اب اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، قیام صلاۃ اصل میں ہے قیام صلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، کاش یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے. بہت آسان جملہ، بہت مشکل جملہ نہیں ہے، بہت آسان جملہ. قیام نماز کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت نماز کی حالت میں رہو. بہت مشکل بات کہہ رہی ہے، سلامت نہیں اگر آپ تک یہ جملے پہنچ گئے. قیام نماز کا مطلب یہ ہے ہر وقت نماز کی حالت میں رہو، ہر وقت نماز کی حالت میں رہو. جب نماز کی حالت میں ہوتے ہو، تکبیرۃ الاحرام کے وضو کر کے آ گئے، مسجد میں آ گئے، تکبیرۃ الاحرام کہی، اب نیت شروع ہو گئی، نماز شروع ہو گئی. اب آپ قرات کر رہے ہیں، اب آپ پڑھ رہے ہیں نماز، جو کچھ آپ پڑھتے ہیں نماز، سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد کوئی سورہ پڑھا اور اس کے بعد رکوع کیا، سجدہ کیا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اب یہ نماز شروع ہو گئی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. اس نماز کے دوران کیا آپ کسی سے جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں. واہ 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 قبلہ، واہ 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 بہت اعلیٰ. اس نماز کے دوران کیا آپ کسی کو قتل کرتے ہیں؟ اس نماز کے دوران کیا آپ خیانت کرتے ہیں؟ اس نماز کے دوران کیا آپ چوری کرتے ہیں؟ اس نماز کے دوران کیا آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ اس نماز کے دوران کیا آپ کسی کے خلاف سازش کرتے ہیں؟ نہیں. نہ آپ جھوٹ بول رہے ہوتے، نہ آپ خیانت کر رہے ہوتے، نہ آپ چوری کر رہے ہوتے، نہ آپ ڈاکہ ڈال رہے ہوتے، نہ آپ قتل کر رہے ہوتے. آپ صرف اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو خیانت کا بھی خیال نہیں آتا، آپ کو ڈاکے کا بھی خیال نہیں آتا، آپ کو چوری کا بھی خیال نہیں آتا. آپ وضو سے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پاکیزہ طاہر طیب محسوس کر رہے ہوتے. اللہ کہہ رہا ہے ہر وقت اسی حالت میں رہو. یہ نہ ہو کہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو چوری کرنا شروع کر دی، نماز پڑھ کے باہر نکلے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، نماز پڑھ کے باہر نکلے ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا، نماز پڑھ کے باہر نکلے قتل اڑانا شروع کر دیا، نماز پڑھ کے باہر نکلے مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا. ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو، ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو. جیسے نماز میں جھوٹ نہیں بولتے،
ویسے ہی ہر وقت ہر کیفیت میں جھوٹ نہ بولو. جیسے نماز میں ڈاکہ نہیں ڈالتے ویسے کسی بھی حالت میں ڈاکہ نہ ڈالو. جیسے نماز میں خیانت نہیں کرتے ویسے کسی بھی حالت میں خیانت نہ کرو. جیسے نماز میں بددیانتی نہیں کرتے ویسے ہر حالت میں بددیانتی نہ کرو. یہ تو اب کہہ تو دیا کہ اقیم الصلاۃ، اور پڑھنے کے بعد کچھ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. کہہ تو دیا اقیم الصلاۃ، ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہو. تو مولا کس طریقے سے ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہا جائے؟ کیا کریں کہ ہر وقت نماز کی کیفیت میں آ جائے؟ کیا کریں؟ ایسا کون سا عمل انجام دے کہ ہم ہر وقت نماز کی حالت میں رہیں؟ تو مولا علی سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ ہم ایسا کون سا عمل انجام دیں کہ ہر وقت نماز کی کیفیت میں رہیں، تو صاحب منبر سلونی نے منبر سلونی پر بیٹھ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور بہت آسان جملہ ہے. ایک بار علی نے جھونک کر کہا، بڑے واضح الفاظ میں بڑی تیز آواز میں کہا کہ آخری آدمی کا جملہ پہنچائے. ایک بار علی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تمہیں بتاؤ کہ ہر وقت نماز کی کیفیت میں کیسے رہا جا سکتا ہے؟ من اقام ولایتی فقط اقام الصلاۃ، جس نے میری ولایت کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا. جس نے میری ولایت کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا. یعنی جو علی کی ولایت کا مقل ہو، اقرار کرتا ہو، وہ ایسا ہے کہ جیسے ہر وقت نماز کی کیفیت میں ہے. ہر وقت نماز کی کیفیت میں، اس لیے کہ وہ علی کو ولی مانتا ہے، علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے. ابھی جملہ عرض کر کے آ رہا ہوں برٹش شیخ موسیٰ نے، اور جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ مومن کو یہ معلوم ہے، مومن یہ جانتا ہے کہ حکومت کسی کی بھی ہو، ولایت تو علی ہی کی ہے. ولایت علی کی. کیوں؟ اس لیے علی کو ولی مان رہا، علی کو جو ولی مان رہا ہے، تو ولی کا مطلب یہ ہے، ولی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت موالی کے ساتھ ہو. موالی کہتے ہیں مولا کو ماننے والے کو، مولا کو ولی ماننے والے کو موالی کہا جاتا. یعنی مولا والا، مولا والا یہ جانتا ہے کہ ہر وقت میرے ساتھ مولا ہے، اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھتا. اور جب اکیلا نہیں سمجھتا تو کسی کو ساتھ سمجھ رہا ہے تو معلوم ہے اسے اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، اس کے سامنے اس کے کسی چاہنے والے کو نقصان نہیں پہنچانا، اس کے سامنے دوبارہ گری نہیں کرنا. اس لیے کہ تلوار کو چلانے کا ماہر یہ خود ہی ہے، میں کیا دوبارہ گری کروں. تو ولایت ہے علی، ولی ہے علی، ہر دور کا ولی علی ہے، ہر دور کا ولی علی. لیکن یہ ولایت منتقل ہوتی ہے. علی کے بعد ولایت اثر تک آئی، لیکن علی بھی ولی ہے. ہو گیا، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ولی ہے. تو اللہ کے بعد ولایت رسول کے پاس ہے، تو کیا اللہ کی ولایت ختم ہو گئی؟ اللہ تو ولی ہے نا بھائی، اللہ تو اس وقت بھی ولی ہے. اور جب رسول ولی ہے، رسول کے بعد علی ولی ہے، تو کیا رسول کی ولایت ختم ہو جائے گی؟ رسول نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو علی بھی ولی ہے، اور علی چلے گئے تو اب دوسرا علی یعنی حسن ولی ہے. اب جب حسن چلے گئے تو حسن کی ولایت برقرار ہے، لیکن یہ منقول جو مولا منتقل ہو گیا حسین. اب زمانے کا مولا ہے حسین، زمانے کا مولا ہے حسین. حسین کے پاس وہی ولایت ہے جو اللہ کی ولایت. جملہ بڑا تھا لیکن آپ نے بڑا چھوٹا سمجھا. حسین کے پاس وہی ولایت ہے جو اللہ کی ولایت، جو اللہ کی ولایت ہے وہی حسین کے پاس ہے. حسین کی نگاہ پر، حسین کے ہاتھ کے اشارے کی بات نہیں کر رہا، حسین کی انگشت کے اشارے کی بات کر ہی نہیں رہا، حسین کی نگاہ کے اشارے پر قیامت رکی ہوئی تھی. حسین کی نگاہ کے اشارے پر قیامت رکی ہوئی.
حسین کربلا میں کہہ دیتے تو قیامت آ جاتی، اس لیے کہ ولی کائنات ہے حسین، ولایت ہے، ولایت الہیہ کا مالک ہے حسین۔ تو اب کوئی عام انسان مدینہ نہیں چھوڑ رہا تھا، اللہ کا ولی تھا جو رسول کی ولایت، تخت ولایت کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ یہ رسول کا تخت ولایت ہے، جو قبر رسول ہے یہ رسول کا تخت ولایت ہے، جس پر رسول بیٹھ کر پوری کائنات کو مشاہدہ کرتے۔ اس قبر کو چھوڑ کر حسین نے مدینے سے سفر اختیار کیا۔ لیکن دنیا والوں ذرا یہ بتانا، کیا حسین تنہا جا رہے تھے؟ کیا حسین تنہا جا رہے تھے؟ حسین کے ساتھ حسین کی بہنیں بھی ہیں۔ ہائے ضرور کہا کرو جب بہنوں کا تذکرہ ہے، دوبارہ جملہ کہتا ہوں، اور سب کہنا ہائے حسین کے ساتھ شریکت الحسین بھی ہے، حسین کی بہن بھی ہے، وہ باپردہ بیوی کہ جس کے سر کا سایہ کبھی سورج نے نہ دیکھا، وہ باپردہ بیوی حسین کے ساتھ، حسین اپنی بہنوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور اس بہن کو لے کر جا رہے ہیں جو گھر میں ماں کی طرح ہے، اس نے ماں بن کر حسین کا ساتھ دیا۔ 5 برس کی تھی شریکت الحسین کہ جب زہرا جا رہی تھی 3 جمادی الثانی کو زہرا نے زینب کو بلایا، بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بیٹی کے ہاتھوں کو آنکھ پر رکھا۔ آنکھ پر رکھنے کے بعد کہا زینب ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں، زینب شاید یہ میری آخری رات ہو، زینب میں وصیت یہ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھو میں حسین سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ کیا رونے میں کچھ تعقل ہو رہا ہے آپ کو؟ آپ شرما رہے ہیں رونے میں؟ میں نے کہا نا کہ معصوم کا قول ہے کہ ماں بکا اور اب کا اور تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رلائے اور رونے والی شکل بنائے۔ اتنا مظلوم ہے حسین، تم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ رونے والی شکل ہی بنا لو، تم سے اور زیادہ کچھ نہیں چاہتا کہ تمہارے آنسو نہیں آ رہے تو حسین کہتا پرواہ نہ کرنا، بس رونے والی شکل ہی بنا لو تاکہ تم دنیا کو بتاؤ کہ تم انسان ہو، تم انسان ہو، اور ایک انسان ہی انسان کی مظلومیت پر رویا کرتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری آواز گریہ بلند ہو جائے، زینب میں حسین سے بہت محبت کرتی ہوں، زینب مجھ سے وعدہ کرو کہ اب حسین کا ساتھ ویسے ہی دو گی جیسے میں ماں بن کر ساتھ دیتی تھی۔ زینب تمہیں معلوم ہے کہ حسین جب لڑکھڑاتا تھا بچپن میں تو میں اس کے ساتھ زمین پر لڑکھڑا جاتی تھی، میں حسین کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتی تھی، کبھی حسین کے ہاتھوں کو چومتی تھی، اور سنو کہ جملہ، اور زینب کبھی حسین کے پاؤں کے تلووں کو چوما کرتی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، زینب میں حسین کے پاؤں کے تلووں کو چوما کرتی تھی۔ زینب مجھ سے وعدہ کرو حسین کو تنہا نہیں چھوڑو گی، زینب جہاں حسین جائے ساتھ ساتھ جانا۔ بیٹی 5 برس کی ہے، ماں سے وعدہ کر لیا، اور جب وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا تو ایک بار بھائی سے کہا بھیا میں نے اماں سے وعدہ کیا تھا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ فہرست میں زینب کا نام سب سے پہلے آ گیا، جب سب سے پہلے آ گیا تو شریکت الحسین خوش ہے کہ میں بھائی کے ساتھ جاؤں گی۔ ایک بار سینہ عباس پر چوٹ اس وقت پڑی، فہرست بنا رہے نا، تو سینہ عباس پر اس وقت چوٹ پڑی کہ جب جانے والوں کی فہرست میں سکینہ کا نام آ گیا، سکینہ کا نام آ گیا۔ سکینہ بیٹھی ہے، سکینہ خوش ہو گئی کہ میں بھی اپنے بابا کے ساتھ جا رہی ہوں، لیکن جب پوری فہرست ہو گئی، جب فہرست تمام ہو گئی تو سکینہ کو معلوم ہوا، بھائی بیٹھے ہو نا، اگر بھائی بیٹھے ہو اور کسی بہن کے بھائی بیٹھے ہو تو اس جملے کو ضرور محسوس کرنا، سکینہ کو معلوم ہو گیا کہ سب کا نام ہے لیکن فاطمہ صغریٰ کا نام نہیں ہے، سب جانے والوں میں ہے لیکن فاطمہ صغریٰ کا نام جانے والوں کی فہرست میں نہیں ہے۔ ایک بار سکینہ اٹھی، 3.5 یا 4 برس کی سکینہ اپنے مقام سے اٹھی، چلتی ہوئی حجرہ صغریٰ میں آئی، صغریٰ کو سینے سے لگا کر کہا بہن آپ کو معلوم ہے سب جا رہے ہیں، کل رات مدینہ چھوڑا جائے گا۔ صغریٰ نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں بھی جا رہی ہوں۔ سکینہ نے روتے ہوئے کہا بہن آپ کا نام جانے والوں میں نہیں ہے، آپ کا نام جانے والوں میں نہیں ہے۔ صغریٰ پر کیا گزری، یہ صغریٰ ہی ذات تھی۔
ابھی شہرا میں رونے کا آغاز کیا ہی تھا کہ حسین حجرے شہرا میں آ گئے. شہرا بڑی ہو گئی. ایک روایت میں بی بی شہرا کا سن مبارک 6 برس لکھا ہے اور ایک روایت میں 9 برس لکھا ہے. 9 برس کی شہرا کھڑی ہو گئی. کھڑی ہو کے بابا کے ہاتھوں کو پکڑ لیا, ہاتھوں کو پکڑ کے چوما اور چوم کر کہا بابا میں نے سنا ہے مدینہ چھوڑ دو. بابا کل مدینہ چھوڑ کر جا رہے. کہا بیٹا میں جا رہا ہوں اور رخصت ہونے آیا ہوں. کہا بابا کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ جا سکوں؟ بابا اب سنو گے جملہ, یہ جملہ درد کی انتہا ہے, یہ جملہ غربت کی انتہا ہے اور یہ جملہ محبت کی انتہا ہے. ایک بار شہرا نے بابا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور چوم چوم کر کہا بابا اگر سواریوں کی کمی پڑ گئی ہے تو مجھے اس سواری میں بٹھا دینا جس میں کلیجے بیٹھی ہوئی ہے. بابا مجھے اس سواری میں بٹھا دینا جس میں کلیجوں کو لے جایا جا رہا ہے. آئے غربت کی انتہا ہو گئی. یہ بیٹی کی محبت کی انتہا ہے کہ بابا کے ساتھ جانا چاہتی, بابا کے ساتھ جانا چاہتی ہے. مجھے بتاؤ حسین کیا جواب دے, حسین کیا جواب دے؟ حسین نے کہا شہرا مشورت پروردگار ہے کہ تم گھر میں ہی رہنا, تم گھر میں ہی رہنا. بس ایک جملہ زینب سے کہہ دیا. جب زینب نے کہا بھیا شہرا کو کیوں نہیں لے جا رہے, تو سمجھنے والے اس جملے کو سمجھ جاتے ہیں. کہا زینب اس لیے نہیں لے جا رہا کہ شہرا کی شکل میری ماں زہرا سے ملتی ہے اور زینب تمہیں معلوم ہے نا کہ کوفے کے بازار میں بھی جانا ہے, شاہ کے دربار میں بھی جانا ہے. میں نہیں چاہتا کہ شکل زہرا درباروں میں بازاروں میں آ جائے. حضرت اللہ میں نہیں چاہتا کہ شکل زہرا درباروں میں اور بازاروں میں آ جائے. ایسے شہرا نے صبر کیا. یہ شہرا ہی جانتی, یہ بیوی شہرا جانتی. سارا سامان پار ہونے لگا. 250 ناپے تھے, 250 اونٹ تھے جو حسین کے ساتھ جا رہے ہیں. اتنا امیر ہے حسین, اتنا امیر ہے حسین. 250 اونٹ, 40 اونٹ وہ تھے جن پر مشکیزیں سوار کیے گئے تھے. 40 اونٹ وہ تھے کہ جس پر قناتیں لگائی گئی, قناتیں رکھ دی گئی. 40 اونٹ وہ تھے جس پر کھانے پینے کا سامان تھا اور مختلف سامان رکھا ہوا تھا. سنو گے یہ جملہ, آج ضرور کہتے تھے. عبداللہ ابن سنان سب دیکھ رہا ہے, 40 اونٹوں پہ مشکیزیں بار کر دیے گئے, 40 اونٹوں پہ کھانے پینے کا سامان بار کر دیا گیا, 40 اونٹوں پہ قناتیں لاد دی گئی, سارا سامان جا رہا تھا. ایک بار پیچھے 10 اونٹ آئے, ان پر بھی کچھ لگا ہوا تھا. بیٹھے ہو نا, بیٹھے ہیں نا آپ سب میرے ساتھ, تو بس میں کچھ نہیں کہتا کہ آنسو آئے نہ آئے, بس یہ جملے پر ہائے ضرور کہہ دینا. تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے, اس پر ہائے ضرور کہہ دینا. جب عبداللہ ابن سنان نے پوچھا ان 10 اونٹوں پر کیا لگا ہوا ہے, تو راوی نے کہا ان 10 اونٹوں پر حسین کی بہنوں کی چادریں لگی ہوئی ہیں. پیچھے اڑتا جا رہا تھا, چادریں تھی. اور سبحان اللہ کیا پردے کا انتظام ہے میرے عزیزوں. سواریاں جانا شروع ہو گئی, وہ ناطے آگے بڑھنا شروع ہوئے. اب بیویوں کی باری آئی. 53 ناطے تھے جن میں 53 بیویاں سوار ہوئی. ایک روایت میں 64 بیویاں جن کی گود میں بچے تھے وہ محفلوں میں سوار ہوئے اور عجیب انداز سے سوار ہوئے. پچھلے سال پوری سواری پڑ چکا, اب ایک جملہ سن لینا اور اسی میں تقریر تمام ہو جائے گی. بیویاں سوار ہو گئے, وہ ناطے بھی آگے بڑھ گئے. ایک بار سہرا نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بی بی ام سلمہ کا ہاتھ پکڑا. کہا نانی مجھے دروازے پہ جا کے بٹھا دے. یہ جملہ رونے کے لیے کافی نہیں تھا. نانی مجھے دروازے پہ لے جاؤ, مجھے شادی دروازے پہ لے جاؤ, میں قافلے کو جاتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. ام سلمہ نے شہرا کا ہاتھ پکڑا. شہرا دروازے پہ آگے کھڑی ہو گئی. آگے گزر چکے, اب گھوڑے جانا شروع ہوئے. پہلا گھوڑا پہلی سواری گئی تو شہرا نے کہا نانی اس میں کون سوار ہے؟ کہا تمہارا بابا حسین ہے. شہرا نے وہیں سے کہا بابا خدا حافظ, بابا الوداع, بابا الفراق. دوسرا گھوڑا گیا. کہا نانی اس میں کون ہے؟ کہا تمہارا چچا عباس. کہا چچا بھول نہ جانا, چچا خدا حافظ. دو گھوڑے آگے بڑھے. کہا ان میں کون ہے؟ کہا اور محمد. کہا بھیا محمد خدا حافظ. ایک اور گھوڑا آگے بڑھا, اس میں کون تھا؟ کہا قاسم. کہا
आशिर खुदा हाफिज, सबका खुदा हाफिज साहब। अब जो घोड़ा आगे सामने आया, शुक्रान का इस पे कौन है? कहा तुम्हारा भैया अली अकबर। इस पर अली अकबर सवार है। शुक्रान का कहानी थोड़ी देर लगी है। मेरे भैया भैया तुमसे बात करना चाहते हो। अली अकबर आए, शोला को सीने से लगाया, कहा भैया मुझे भूल न जाना, जब चेहरा सजाना तो मुझे कितनी ऊंचा कर दो। एक मिनट। या हुसैन 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 खबर भी करने के या हुसैन 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 उसको मैं करवा गुरबत सुनिए सुगरा को मुहर्रम का जब चांद नजर आया सुगरा को मुहर्रम का जब चांद नजर आया यादें शहबाना में दिल और भी तड़पाया चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन हुसैन चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन हुसैन चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन चांद को देख के सुगरा ने कहा हाय हुसैन हुसैन चांद को देख के सुगरा
کہا ہائے حسین حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین آ گیا ماہ محرم آ گیا ماہ محرم کر رہی ہائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین چاند پر سنے آتی ہے راحت غموں کی چاند پر سنے آتی ہے راحت غموں کی دل کا احوال سنانے کو کہا جائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین آپ آئے نہ خبر آئی نہ خبر آئے آپ آئے نہ خبر آئی نہ خبر آئے کیسے اس حال میں سغرا سے جیا جائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین حسین چاند کو دیکھ سغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین ایک ایک بیٹ سے رخصت ہوئے خیمے میں مگر ایک ایک بیٹ سے رخصت ہوئے خیمے میں مگر ہائے افسوس کے سغرا سے نہ مل پائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے خود رسول کو نہیں چھوڑیے گا مستقل شاہ کی آنکھوں سے تیرا آنسو جاری مستقل شاہ کی آنکھوں سے تیرا آنسو جاری خط سغرا کا مکمل نہیں پڑھ پائے حسین چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین مستقل شاہ کی آنکھوں سے ہے آنسو جاری
تے آنسو جاری فتح سکھنا تو مکمل نہیں پڑ پائے حسین چند کو دیکھ کے سکھنا نے کہا ہائے حسین چند کو دیکھ کے سکھنا نے کہا ہائے حسین چند کو دیکھ کے سکھنا نے کہا مظلوم ہے کربلا آخری شیر سنیے گا قربت سیدہ کا قربت زہرا کا حسین چاند کو دیکھ کے سکرانے کہا ہے حسین کوئی تصویر تو زہرا کی نہیں پردے میں کوئی تصویر تو زہرا کی نہیں پردے میں یہ تو اچھا ہوا زہرا کو نہیں لائے حسین چاند کو دیکھ کے زہرا نے کہا ہائے حسین کوئی تصویر تو زہرا کی نہیں پردے میں کوئی تصویر تو زہرا کی نہیں پردے میں یہ تو اچھا ہوا زہرا کو نہیں لائے حسین چاند کو دیکھ کے زہرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے زہرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے زہرا نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے مظلوم ہے کربلا حسین چاند کو دیکھ کے زہرا نے کہا ہائے حسین ایک ایک